جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نعت شریف کا نذرانہ پیش کر رہے تھے عبداللہ اتاری۔ بہت سارے علماء کرام، مشائخ عظام یہاں پر کئی سیاسی مذہبی زعماء اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ آپ جتنے بھی عوام الناس اور ہماری شخصیات تشریف فرما ہوئے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید، ویلکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور قدم قدم پر نیکیوں سے امکنار فرمائے۔ یقیناً آج کا یہ اجتماع اور اس میں آنے کا مقصد کوئی کسی قسم کا اور مفاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا مقصود ہے اور ہونی چاہیے۔ کہ آج کا یہ اجتماع جیسا کہ میں عرض کر چکا، ان طلباء کرام کی تقسیم اسناد کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کیا، جنہوں نے درست تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا۔ آج ان کو اعزازات سے نوازا جائے گا اور آپ لوگ ان کی سرپرستی کریں گے، ان کو اعزاز سے نوازیں گے۔ یقین مانے کسی شخص کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اگر کسی حافظ قرآن کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اگر کسی حافظ قرآن کو پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ دنیا کے اجتماعات میں ہم شرکت کرتے ہیں، دیگر معاملات میں ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن آج کا یہ اجتماع ہو سکتا ہے کہ ہماری بخشش کا سامان بن جائے، مغفرت کا سامان بن جائے۔ یہ دینی اجتماع ہے، اس کا تعلق قرآن سے ہے، اس کا تعلق صاحب قرآن سے ہے، اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ یہاں پر اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی بھی ہو رہی ہے، ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ میں مختصر حاضری لگانے کے لیے التماس گزار ہوں۔ ہمارے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، نام ہے زین ذکی الحسن، وہ تشریف لائیں گے، اپنا محفظ ضمیر مختصر سے وقت میں بیان کریں گے وہ، اور ان سے آنے سے پہلے ہم کچھ نعرے لگا دیتے ہیں، ان کا جواب آپ نے دینا ہے۔ میں کہوں گا محمد مصطفیٰ، آپ نے کہنا ہے سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا ہے۔ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا۔ زین ذکی الحسن بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر دن میں 10 بار اور رات میں 10 بار درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے لب کشائی کا موقع ملا ہے۔ اس کا عنوان ہے عظمت قرآن اور حافظ قرآن کی فضیلت۔ یہ جو آیتہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، ان میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ ہدایت کا روشن ستارہ ہے قرآن، ہدایت کا روشن ستارہ ہے قرآن، جہاں کی سب کتابوں سے اعلیٰ ہے قرآن، جو ہے خاتم الانبیاء جان عالم، میرے رب نے ان پر اتارا ہے قرآن۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا ماہر معزز انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتا ہو، اس کی زبان میں اٹکن ہو، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ حافظ قرآن کو بروز قیامت جو اعزاز دیے جائیں گے، ان کا مختلف احادیث میں ذکر ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حشر کے فیصلوں کے بعد جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو باقی جنتیوں کو جنت میں مختلف جگہیں دی جائیں گی، اور حافظ قرآن کا یہ درجہ ہوگا کہ اسے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے مناظر طے کرتا جا، جہاں من الجنت والناس ہوگا وہی تیرا مقام ہوگا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، حافظ قرآن صرف اپنے لیے ہی نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ یہ اپنے ساتھ اپنے 10 عزیزوں کو بھی جنت میں لے کے جائے گا اور اپنے والدین کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن سیکھا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، اللہ تعالیٰ اس کو ابتدائی میں جنت میں داخل فرما دے گا، اور اس کے گرانے کے ایسے 10 کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، میرا رب ان کے حق میں بھی اس کی سفارش قبول فرما دے گا۔ حضرت برادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی نے صاحب قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے سروں پر ایک تاج رکھا جائے گا جس کا نام تاج الوقار ہوگا، اور اس کی روشنی 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ ہوگی، اور ان کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ جس کی قیمت کا اندازہ دنیا میں کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ تو وہ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ کیوں پہنایا گیا ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ تمہاری اولاد کے حفظ کرنے کی وجہ سے پہنایا گیا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن حفظ کرنا بہت اچھی بات ہے، اس سے بے شمار جو فضائل ملتے ہیں، افضلیت حاصل ہوتی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ و تفسیر بھی بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ ہماری دینی تنظیم دعوت اسلامی قرآن کی حفظ کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمہ و تفسیر کے کورسز بھی کرواتی ہے، اور ہماری پیاری تنظیم دعوت اسلامی قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تربیت میں بھی نمبر 1 پر ہے۔ اور شاعر کیا خوب لکھتے ہیں کہ قرآن کو سینوں میں ہم اس طرح بسائیں گے، چہرے پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہو دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔